دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب اور وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی وجہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا اسی قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فضیلت والے اوقات میں دعائیں کرنی چاہیے، تو ان میں کون سے ایسے اوقات ہیں؟ تو سب سے پہلے اذان کے وقت۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت بھی باعث قبولیت ہے۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ قبولیت کے اوقات میں سحر کے وقت کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہر رات کے آخری حصہ میں اجابت دعا کے خصوصی لمحات ہوتے ہیں۔ اسی وقت میں دعا و استغفار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کئی جگہ تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اسی لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔